کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی 11ویں شریف کیوں منائیں، جبکہ کسی صحابی یا امام نے یہ نہیں منائے، اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ محدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے دین کے تمام اصول کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بالکل حق اور سچ فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام جاری کیا، ایجاد کیا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کے لیے اس کا اجر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے امور نہیں کیے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ امور کیے، بعد کے لوگوں نے وہ امور کیے۔ میں مختصراً چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو آپ کے سامنے بات کلیئر ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ امور کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں ہوئے، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے وہ تابعین کے زمانے میں ہوئے، جو تابعین کے زمانے میں نہیں تھے وہ تابعین کے زمانے کے اندر ہوئے، اور ہر ایک اس کو قبول کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں لیکن پہلے بات سن لیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کے جو اصول ہیں، جو دین کے قواعد ہیں، دین کے جو قانون ہیں، دین کے جو ضوابط ہیں، دین کی جو کلیات ہیں، وہ تمہارے لیے مکمل کر دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک فرد کی ایک ایک بات کو اس طرح قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر قرآن پاک ہزاروں لاکھوں جلدوں کے اندر ہوتا کہ فلاں شخص نے آنا ہے، فلاں نے یہ کام کرنا ہے، اور فلاں کے لیے یہ حکم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اصول اور ضوابط اور قواعد اور قوانین یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں کروائی، 3 سے 4 دن کروائی، اس کے بعد چھوڑ دی آپ نے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نہیں ہوئی تراویح کی جماعت، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو الگ الگ تراویح کی جماعت نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، یا کچھ لوگوں کو کسی کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا۔ جب دوسرے دن آپ آئے اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ کار ہے یہ۔ بدعت کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ابتدائی دور کے اندر جمعے کی جو اذان ہوتی تھی وہ ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری اذان ایجاد کی، دوسری اذان کا حکم دیا کہ لوگ کثیر ہو گئے، لہٰذا مقام زہرہ پہ جا کر جو ہے وہ ایک اور اذان دی جائے تاکہ لوگ اس کے لیے جمع ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اس کو بدعت فرمایا کہ یہ بدعت ہے، لیکن کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ کار ہے۔ بدعت بولتے ہیں ایسی چیز کو، ایسے کام کو کہ جس کی مثال پہلے نہ ہو اور اب اس کو بنایا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے بدیع، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو، آسمانوں کو ایسا بنانے والا ہے کہ اس کی مثال پہلے موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایجاد کی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی۔ اب نہیں پڑھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مختلف علماء نے معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ مستقل پابندی کے ساتھ نہیں پڑھی، بعض نے یہ کہا کہ سفر سے واپسی میں نہیں پڑھی، بعض نے یہ کہا کہ کھلے عام نہیں پڑھی، مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا معنی، اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا،
میں یہ نماز چاش پڑھتی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ تو کیا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار کی مخالفت کرنے والی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آگے چلیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجدوں کے اندر محراب کو ایجاد کیا، جو آج تک ہمارے درمیان چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ آپ نے قرآن پاک، آپ نے احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک پہ کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت ابو الاسود الدؤیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس کے قواعد ایجاد کیے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے دور سے بھی پہلے حجاج بن یوسف کے کہنے پر علماء نے قرآن پاک کے اوپر اعراب لگائے ہیں۔ دو مثالیں آخر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تبع تابعین میں سے ہیں، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعین میں سے ہیں، آپ کا احادیث طیبہ کو جو بیان کرنے کا طریقہ کار تھا وہ بے مثل و بے مثال تھا۔ آپ کی سیرت کی کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا، یہ حالات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ جب آتے حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے تو باقاعدہ آپ کے لیے تخت بچھایا جاتا، آپ اس تخت کے اوپر بیٹھتے، اس خوشبو سلگائی جاتی، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کے آپ احادیث طیبہ کو بیان کرتے، اور بعض اوقات اتنا جھک جاتے کہ سر نیچے چلے جایا کرتا تھا۔ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، آپ تابعین کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، یقیناً ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ان میں کسی کا بھی انداز نہیں ملے گا جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ تو کیا اس کو بدعت کہا جائے گا؟ ہرگز اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کہ یہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی خوب تعظیم کرو، ان کی خوب توقیر کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعظیم و توقیر کرنا، اگرچہ کہ اس کا طریقہ کار پہلے موجود نہیں تھا، لیکن یہ اس اصول کے تحت آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کہلاتی ہے۔ اس بخاری شریف کو لکھنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال لگائے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخاری شریف کو لکھتے تو ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے، پھر اس کے بعد اس حدیث کو نقل کیا کرتے تھے۔ 16 سال کے عرصے میں آپ نے بخاری شریف لکھی۔ ذرا بتائیے کہ کیا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں احادیث طیبہ کو لکھا؟ کسی تابعی نے لکھا؟ کسی تبع تابعین نے لکھا؟ ہرگز ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو کیا اس کو بدعت کہا جائے گا؟ ہرگز اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، بدعت اس معنی میں کہا جائے گا کہ یہ پہلے نہیں ہوا تھا، اب ہو رہا ہے، لیکن شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر امام ہیں، امام ابو نعیم بسند جید حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت گمراہی اور بدعت ہدایت، یعنی ایسی بدعت کے جو گمراہی والی ہے اور وہ شریعت مطہرہ کے اصول کے خلاف ہوتی ہے، اور دوسری وہ بدعت کے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہے، اس کو بدعت ہدا کا نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر نقل کرتے ہیں، اور امام اس بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، اور اس قسم کو کثیر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا کہ بعض اوقات بدعت واجب ہوتی ہے، یعنی نیا کام واجب ہوتا ہے، جیسے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے صرف و نحو کے قواعد کو سیکھنا۔ بعض اوقات بدعت جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزوں کو ایجاد کرنا کہ جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو۔ بعض اوقات مکروہ ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بعض اوقات مباح ہوتی ہے۔ تو بدعت کی مختلف اقسام علماء نے یہ بیان فرمائی ہیں، جس کو ہر طبقہ فکر نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ہر کام ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بدعت جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہونے کے باوجود شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہونے کے باوجود اس کو غلط کہا جائے، ایسا
نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل غلط بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے خلاف ہے۔ آخری بات اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان کرتی ہیں کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی کہ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ رد ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قید بیان کی ہے کہ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام افصح العرب ہیں، آپ کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ یہ بامعنی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دین میں کوئی ایسی بات آئی کہ جو دین سے تعلق رکھتی ہے، یعنی دین کے اصول، دین کے ضوابط، دین کے قواعد، دین کے کلیات، دین کے قوانین کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی مشہور کر دی جاتی ہیں کہ جو غلط ہوتی ہیں لیکن لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ تو کل محدثۃ بدعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بدعت کے جو گمراہی والی بدعت ہو وہ گمراہی ہے، بری بدعت یہ گمراہی ہے۔ امید ہے کہ اگر آپ توجہ سے یہ سن رہے ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی جس نے نہیں سمجھنا اس کے سامنے 2-2.5 گھنٹے بھی تقریر کی جائے تو کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ